اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 109 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 109 کا ترجمہ ہے: جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کا پورا جاننے والا ہے۔ اچھا دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں اس وقت تھا جب وہ زندہ تھے، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں میں اور اللہ جل جلالہ کے ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا پھر ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن ہی اس کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو صاف اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم سب کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، یعنی کہ پیغمبر اس بات کا صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، جو کچھ ہمیں معلوم تھا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ کہیں گے کہ علام الغیوب تو آپ ہی ہیں نہ کہ ہم۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ البتہ انبیاء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے، اولاً اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض اور رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ علم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو ان کی رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو بذریعہ وحی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر۔ جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ذاتی نہیں ہے، عطائی علم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب اسے کہا جاتا ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو۔ کسی کا عطا کیا ہوا علم وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا اپنا جو جتنا بھی علم ہے وہ ذاتی ہے، اس لیے صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے: جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرند بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ باخبر کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جب ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم حضرت بی بی مریم کی طرف بھیجا، اور گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کلام کیا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس مولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں، اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور استغفار کی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا، اور بڑی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ کی، اور یہ باقی سارے معاملات ہیں، انہیں جو توریت اور انجیل کی تعلیم دی، یہ سب ہم پیچھے سب کچھ پڑھ کر آ چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
جو معجزے عطا کی اس میں سے یہ تھا کہ مٹی سے ایک جو ہے وہ پرندہ بناتے، شکل بناتے، اور پھر اس میں اللہ کے اذن سے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اور اللہ کے اذن سے ہی جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے اور کوڑ کی جن کو بیماری ہوتی تھی تو ان پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ اچھے ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو جو ہے اللہ کے اذن سے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ جو ہے کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ اللہ انہیں اپنے اذن سے زندہ کر دیتا۔ اور یہ سب معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے بچا کر رکھا، جبکہ تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے۔ جب حضرت عیسیٰ دلیلیں لے کر گئے اور یہ سارے معجزات دکھائے تو انہوں نے، جو ان میں کافر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہی ہوتے ہیں۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں آپ جگہ جگہ دیکھ لیں کہ بے اذن اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے اذن سے ہی جو بھی کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو مشرکین مکہ مختلف معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے چل کر۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی جواب دیتے تھے کہ میرا رب پاک ہے، وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ دکھائے یا نہ دکھائے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ جب کوئی معجزہ نہیں دکھانا چاہتا تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ جن گمراہی میں ہیں، وہ شک میں ہیں، مبتلا ہیں، تو وہ اسی شک میں غرق ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسی کا علم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار فرماتے تھے کہ میں صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ بشر کا مطلب نور نہیں ہے، بشر کا مطلب انسان ہے، ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، یعنی پہنچانے والا ہوں۔ میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء کا معجزات سے تعلق ہوتا ہے، جادو سے نہیں ہوتا، اور ہر زمانے میں یہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر معجزہ دکھاتا اور وہ قاصر ہو جاتے اس معجزے کے آگے تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، اور جب ان کو معجزہ دکھایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، لیکن جو جادوگروں نے پھر جب ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ جب انہوں نے فرق واضح طور پر دیکھا ان جادوگروں نے کہ حضرت موسیٰ کا یہ عصا جو اژدہا بن گیا یہ جادو نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے جادوگر ہی ایمان لے آئے۔ اچھا، آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 12 بیان کی جاتی ہے، اور یہاں وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر کیا، یعنی کہ حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی کہ یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم صاف صاف فرما دیا کہ وحی جو ہے وہ صرف اور صرف پیغمبروں کی طرف ہی کی جاتی ہے، نہ کہ عام لوگوں کی طرف۔ تو یہ جو عربی میں لفظ وَإِذَا وَحِيتُ، تو یہ وحی جو ہے اس سے مراد وہ ہے جو الہام ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی ہوا، حضرت بیوی مریم کی طرف بھی ہوا،
تو یہ وہ وہی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے بلکہ الہام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 112 کا ترجمہ ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قصہ جو ہے وہ یاد کروایا کہ جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے؟ یعنی کہ مائدہ بیسیکلی سورت کا نام المائدہ ہے، اس کا مطلب دسترخوان ہے، تو ایسی ٹرے کو، پلیٹ کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا ہو، اس لیے کہا کہ ہم پر کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے آسمان سے دسترخوان جو ہے وہ آ جائے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہ تمہیں کوئی شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، کہ میں اپنی صرف دل کی تسلی کے لیے یہ چاہتا ہوں، مجھے ایمان ہے پورا ہے، لیکن میں یہ مشاہدہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ایمان کی پختگی بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو جو ہے پالو اور اپنی طرح اچھی طرح اپنے ساتھ ان کی انسیت کر لو، تو وہ معاملہ ہم جیسے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ایک ایمان کی تازگی اور مضبوطی کے لیے۔ تو اسی طرح حواریوں نے بھی یہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، جس پہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد جو قوم اس کی طرف ایمان نہیں لاتی یا اس کا کمزور ہوتا ہے ایمان، تو وہ پھر معجزے کی جگہ پھر عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔ آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے، وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں یہاں پر حواریوں نے یہی جواب دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرا جو ہے وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے اور میں یہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، تاکہ جب میں اسے بیان کروں تو مجھے پورے ایمان کے ساتھ میں اس کو جو ہے بیان کر سکوں لوگوں سے کہ وہ واپس زندہ کیے جائیں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ تو حواریوں نے بھی اس لیے کہا کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھانا چاہتے ہیں، کیونکہ بھوک کا زمانہ ہوتا تھا اور کیونکہ پیغمبروں کے اوپر بہت سخت مشقتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ان مصیبتوں سے گزرتے ہیں، فاقوں سے گزرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا اطمینان بھی ہو جائے اور یقین ہمارا مزید بڑھ جائے کہ آپ نے جو ہے آپ سچے پیغمبر ہیں اور ہم نے آپ کا یہ معجزہ بھی دیکھ لیا ہے، تو ہم جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو حواریوں نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی۔ آیت نمبر 114 کا ترجمہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہاں پر پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر اور ہم پر آسمان سے جو ہے وہ کھانا نازل فرما، اور اس سے کیا ہے جو ہم میں اول ہے اور جو بعد میں آنے والے، یعنی کہ یہ جو میرے حوارین ہیں، یہ 7 ہیں، یہ پہلے ایمان والے ہو جائیں اور پھر یہ جو ان کی آگے نسلیں ہوں اور یہ جو آگے اس پیغام کو لے کر جائیں تیرے، تو بعد میں آنے والے بھی جو ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، یہ خوشی کی بات ہو جائے گی۔ تو خوشی کی بات سے یہاں پر کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے جیسے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے سے منائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں اسی حساب سے عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ تو ایسی خوشی کو اس طرف لوگ جو ہیں وہ منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ خوشی مناؤ اور قرآن نازل ہو گیا تو خوشی مناؤ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ انہیں بھیجا تو خوشی مناؤ، تو مطلب عجیب عجیب سی باتیں روایات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک خوشی کی بات جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرو
کہ بعد میں آنے والے بھی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور سب کچھ جو ہے وہ تیری طرف سے ہی ہے. تو یہ ایک نشانی بھی ہو جائے گی اللہ آپ کی طرف سے کہ آپ ہم کو رزق عطا کر دیں گے اور آپ سب میں عطا کرنے والے بہترین عطا کرنے والے ہیں. آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. اچھا، یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ جو سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ ملی ہو. تو اس سے یہ بات جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کھانا آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی بھی صحیح علم جو ہے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ حدیث میں ہمیں بتایا ہو کہ یہ ایسا معاملہ ہوا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا یا نہیں ہوا. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں ایسی سزا ہوگی کہ جو دنیا میں سے کسی کو نہ ملی ہو. تو اس معاملے میں کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہوتی اور نہ ہی عیسائیوں کی کتابوں میں درج ہے. حالانکہ اگر یہ کھانا نازل ہوا ہوتا تو ان کے ہاں بھی مشہور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا جو ہے معاملہ نہیں ملتا. البتہ جو موویز وغیرہ میں نے کچھ دیکھی ہیں، کیونکہ میرے پاس ساری کلیکشن ہے پیغمبروں کی جو فلمیں بنی ہوئی ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بن ہر ہو گئی، اور بھی بہت ساری موویز ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، جو عرب نے بنائی ہیں وہ بھی ہیں. تو ان میں سے موویز میں یہ معاملہ دکھایا ہے کہ آسمان سے یہ اس قصے کا موویز وغیرہ میں دکھایا ہے. البتہ اس کا ویسے کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایسی شرط عائد کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا، یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے کہ جب انہوں نے اتنی سخت سزا سنی. تو آیت نمبر 116 کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی تو ہے. اچھا، یہاں پر ایک معاملہ بھی نکل رہا ہے. اس آیت کو آپ لوگ اپنے لیے دلیل کے طور پر بھی نوٹ رکھیے گا. آیت نمبر 112 سورہ مائدہ کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ آپ جانتے ہیں، جیسے آیت ہم نے آگے پوری پڑھی. تو اس میں کیا ہے کہ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا، اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی پکڑ ہوگی کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے تو وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو خود انہوں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ بنایا ہوا تھا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ من دون اللہ کے سوا دوسرے معبود کوئی بھی نہیں ہے جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کے مورتیوں کی شکل میں بنا کر پوجا کی. جس طرح کے آج کل کے قبر پرست جو ہیں ہمارے نام نہاد مسلمان کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ مورتیوں کی اور پتھر کے بتوں کی ان کو من دون اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے خدا، یعنی کہ معبود یا برحق جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. تو وہ بت اور جو ہے پتھر کے اور لکڑی کے وہ بت ہیں، انسانوں کے بارے میں تھوڑی ایسا کہا ہے. تو یہ قبر پرست اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ جب مثال دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے بہت بڑی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ
کو بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ کیا ان کو تم لوگوں نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو کہا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو. یعنی کہ یہاں پر انسانوں کا بھی ذکر آ گیا, گوشت پوست کے جو انسان ہیں وہ بھی آ گئے. تو یہ ان کی جو قبر پرستوں کی جو یہ دلیل ہے کہ نہیں جی آپ بت کو پوجیں لکڑی کے یا پتھر کے, تو وہ اس میں آتا ہے, انسان اس میں نہیں آتے, تو قبروں کے سے جا کے آپ مانگ سکتے ہو. تو اس کی بھی یہاں پر بالکل جو ہے قرآن نے اس کی شرح ہی کاٹ دی کہ یہ بالکل معاملہ غلط ہے. تو یہ بھی من دون اللہ ہی میں آتے ہیں, چاہے وہ لکڑی کے بت ہوں, پتھر کے بت ہوں, یا انسان قبر میں مردہ ہوں, کوئی بھی ہوں, تو ان کی عبادت کی جائے گی تو وہ من دون اللہ ہی کی عبادت ہو جائے گی. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بی بی مریم کی عیسائیوں نے عبادت کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا قول بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات جانتے ہیں اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں, یعنی کہ جو آپ کے علم میں ہے, آپ علم الغیب ہیں. یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی اپنے علم الغیب ہونے کی نفی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ آپ ہی تمام غیب کے اور علم کے جاننے والے ہیں, میں نہیں ہوں. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا کہا اور کیا نہیں کہا. آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے, میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا, پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نقل کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف ان سے اور کچھ نہیں کہا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, صرف جو آپ نے مجھ سے کہا, مجھ سے کہنے کو کہا, وہی میں نے ان سے کہا ہے کہ تم سب اللہ کی فرما برداری کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. یعنی کہ میں خدا نہیں ہوں, نعوذ باللہ, وہ میرا رب ہے, میں بھی اس کی مخلوق ہوں, اس کا بندہ ہوں, اور وہ تمہارا بھی رب ہے. تو میں ان پر اس وقت تک گواہ رہا جب تک میں ان میں زندہ تھا, مطلب جب تک میں ان کے اندر اپنی زندگی میں ان کے ساتھ تھا, ان پر گواہ تھا, جانتا تھا. تو اس لیے اس آیت سے یہ صاف معلوم چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ کوئی علم نہیں تھا, اور جب وہ ان کے اندر موجود نہیں تھے تو انہیں نہیں پتا کہ ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا. اور عالم الغیب کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے, اللہ ہی کو سارا علم ہوتا ہے, اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتی اور کچھ صحابی, عربی میں جو آپ جب حدیث کو پڑھیں گے تو اس میں صحابی لفظ بھی آیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابی بھی جو ہے وہ مرتد ہو گئے, تو لفظ صحابی آیا ہے جس کا ترجمہ امتی کرتے ہیں, اصل لفظ صحابی ہے. اس کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے. تو وہ جب آئیں گے, اور اس سے مراد قیامت تک کے لوگ امت بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ایسے ہوں گے وہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں آنے دو, یہ میرے صحابی ہیں, میرے امتی ہیں. تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس وقت یہی کہوں گا جو العبد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ, جب تک میں یہی آیت کہ جب تک اللہ تعالیٰ میں ان کے اندر تھا تو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو کس بات کی طرف بلایا, ان کو کس بات کی طرف جو ہے بلاتا رہا, اور آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب میں ان میں نہیں تھا تو آپ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, آپ ان پر مطلع تھے, مجھے ان کا کچھ پتا نہیں تھا, کیونکہ آپ ہی ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جو یہ ہم آیت نمبر 117 میں پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 118 کا ترجمہ ہے, اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ, ان کا معاملہ تیری معیشت کے سپرد ہے, اس لیے کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے.
سو اللہ جو کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کا اور عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جو بہتر چاہیں وہ کریں، آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں یا سزا دیں، آپ حکمت والے ہیں اور آپ جیسا چاہتے ایسا کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے یہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نوافل پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے اور حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اس چھوٹی سی آیت کو یاد کر لیں اور ہم اس آیت کو جو ہے وہ بار بار پڑھتے رہیں۔ اللہم یہ کیا ہے، جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو اسی طرح یہ آیت بھی ایسی ہے کہ جو کہ پڑھنے کے لائق ہے۔ آیت نمبر 119 کا ترجمہ ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جو سچے لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہر پیغمبر کی امت میں سے جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اس دن ان کے چہرے چمچما رہے ہوں گے، ان کو اس دن باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہم تو اللہ سے اس دنیا میں بھی راضی ہیں اور ہمیشہ راضی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر دے اور اس جماعت میں شامل کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 120 ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ خوشی انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو توحید پر قائم ہوں گے، موحدین جو موحد ہوں گے انہی کو اس کی خوشی ملے گی اور وہی ان کو نفع پہنچائے گی۔ مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ چیزیں ان کے اندر ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ ہر شے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ قل مالک ہے، مختار ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، میرا رب رازق ہے، خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، انعام دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اس کی جتنی صفات ہوں کم ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کو پڑھتے جائیں اور اس کی یہ صفات کو گنتے جائیں تو اس کو بھی ہم پوری زندگی ہمیں مل جائے، ہزاروں کروڑوں سال مل جائیں تو ہم ان 99 ناموں کو ہی نہیں، ان صفات کو ہی نہیں پہنچ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نام پچھلی کتابوں میں بھی نازل ہوئے صفاتی، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جسے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے ناموں سے ہی اللہ کو وسیلہ، اللہ تعالیٰ کو سامنے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبر کی، میدان حشر کی پلے صراط سے گزرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کے ہر قسم کی بری خیالات، بری نظر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے غالب کرے تمام کافر دشمنوں پر، تمام دشمنوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غالب کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے ساتھ ایک
مدینہ کی ریاست بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ جو ہے المائدہ کمپلیٹ ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔